کا. عامر صاحب, اسٹارٹنگ فرام پی ٹی آئی, ملاقات کا دن تھا, آج بڑے عرصے کے بعد ملاقاتیں ہوئیں, چاروں بہنوں کو بھی ملنے دیا, ویسٹر گور بھی ملے. اس ملاقات کے آؤٹ کمز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, یہ دا ویری فیکٹ کہ ہم یہ خبر یہ ہے کہ ملاقات آج ہو گئی, یہ ہونی نہیں چاہیے. بات ہونی چاہیے ایشوز کے اوپر, سیاست کے اوپر, اور سیاست بھی وہ جو کہ ایشو بیسڈ ہو. یہ سب سے بڑی آج کی خبر یہ تھی کہ جی آج عمران خان کی بہنوں کو اور ان کے وکلاء کو ان سے ملنے دیا گیا. اب یہ دس شوز دی اسٹیٹ آف افیئرس کہ یہ خبر ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. تو بہرحال حکومت نے یہ پہلے بھی ضد نہیں بنانی چاہیے تھی. یہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں, قیدیوں کے بھی ہوتے ہیں, کنوکٹڈ کے بھی ہوتے ہیں, سزائے موت والوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ ان کی فیملی کو ان سے ملاقات کروائی جائے, وکلاء کی کروائی جائے. تو یہ ایک غیر ضروری, میں سمجھتا ہوں بیوقوفانہ قسم کی پالیسی تھی اس چیز کو روکنا. پتہ نہیں اس سے کیا مقاصد تھے, یہ دیکھنا تھا, ٹیسٹ کرنا تھا کہ وہ عمران خان کو بریک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کتنے کامیاب ہوئے یا نہیں ہیں. آف نظر تو یہ آج جو پتہ چلا کہ جی فائنلی ان کی 3 بہنوں کی ملاقات تو ہوئی وکلاء کی. اب کیوں کروائی گئی ہے, اس کے پیچھے ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں یا انالیسس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں, یہ عمران خان کے بچے پورے دنیا میں وہ پھر رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اور جب 200-300 کیسز کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر یہی تاثر بنتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے نا. جب اصلی کے ساتھ اتنے زیادہ کوئی اگر ہیں بھی جاندار مقدمے ساتھ میں 200 آپ دوسرے مقدمے بھی نتھی کر دیں تو پھر وہ اس کے بعد ان کا کریڈیبلٹی کمزور ہو جاتی ہے. دوسرا, آگے کافی زیادہ انٹرنیشنل فورمز امپورٹنٹ آ رہے ہیں جس میں پرائم منسٹر نے بھی شامل ہونا ہے اور دنیا کے لیڈران سے ملاقات بھی ہوں گی. ایک SCO سمٹ آ رہا ہے جس کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا, جس کے اندر مودی صاحب بھی ہوں گے, روس کے صدر بھی ہوں گے, اس کے بعد چین کے صدر بھی ہوں گے, سینٹرل ایشین وہ ہوں گے. پھر یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے سپتمبر میں آ رہا ہے. اس دفعہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ کافی یورپین ممالک ہیں, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ فلسطین کو وہ قبول کر لیں گے ریاست کے طور پہ, تو وہ ایک بہت اہم ہے. تو یہ ایک معاملات ہیں جہاں پہ جا کے پاکستان کے جب پرائم منسٹر جائیں گے تو میڈیا بھی ہوتا ہے, سوالات بھی ہوتے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں انٹرنلی بھی جو ہے فیکٹرز ہیں کہ حکومت آگے جو بات کر رہی ہے کہ جی NFC کی ری نیگوشیشن ہو رہی ہے, 15 سال بعد جو ہے یہ اس کی میٹنگ ہو رہی ہے, حالانکہ ہر 5 سال بعد ہونا اس کا لازم ہے. اور پھر اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو زونز بنانے کے لیے پھر حکومت نے امریکہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں, مائنز, منرلز, آئلز, اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں. بیانات کی حد تک ہمیں اس کی تفصیلات نہیں پتہ کہ کیا ایگریمنٹس کی نوعیت ہے, کہاں پہ وہ مائنز ہیں, کہاں پہ وہ تیل ہیں, کہاں پہ وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی جس کے اندر ان کو شاید PTI اور اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہو, شاید ٹیمپریچرز کو ڈاؤن. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک کریکشن کی گئی ہے کہ غیر ضروری ایشو کو اتنا فلیئر اپ کرنا, ملاقات وکلاء کا کروانا, اس کو ٹھیک کیا گیا ہے, یا اس کے اندر کوئی چینج آف ٹیکٹکس یا کوئی اپروچ ہے. یہ ٹائم ول ٹیل. ابھی کچھ عرصے میں, ہفتوں مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا کوئی ریاست اور حکومت کی کوئی سوچ میں تبدیلی ہے یا یہ وقتی طور پہ ایک فلپ ہے آن ریڈار. اچھا, کوئکلی عامر صاحب, آپ بلدیاتی الیکشن اور محمود اشرف صاحب پہ بھی بات کرنا چاہیں گے یا ہم میں تھوڑا سا کوئکلی کہہ دوں. ہاں, 2 چیزیں آج مزید کلیئر ہوئیں کہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بیوقوفانہ پالیسی ہر دور میں ہوتی ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی, کوئی بھی سیاسی لیڈر الیکشن سے دوڑ کے اپنا نقصان کرتا ہے, جو مرضی ہو, چاہے آپ کو ہارنا بھی ہو. ایک جو روٹڈ پولیٹیشین ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ جب میں ہاروں بھی مجھے الیکشن میں حصہ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے, ورنہ آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی لوز کرتے ہیں.
اور کوئی بھی سیاسی پارٹی جب بھی کبھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہے، چاہے وہ بائی الیکشن ہو، چاہے نیشنل پروونشل الیکشن ہو، وہ ایک بیوقوفی ہوتی ہے. یہ بے نظیر صاحبہ نے 85 میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اور وہ مانتی تھیں کہ وہ غلطی ہے. جب کسی پارٹی نے بائیکاٹ کیا کسی الیکشن کا، وہ بعد میں غلطی ہی مانی گئی. تو میں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کی پتہ نہیں ان کو مشورہ غلط کیا گیا یا ان کی اپنی سوچ کی جو ہے یہ خلل ہی میں کہوں گا اس کو. تو اب انہوں نے جو لیٹسٹ ہے کہ پارٹی کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ کریں، اور پارٹی کی اکثریت نظر آتی ہے کہ وہ ان کی سیاسی سوچ ٹھیک ہے کہ وہ مائل نظر آتے ہیں بائی الیکشن لڑنے پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ کے پی کے اندر کیونکہ ابھی اندیشہ ہے کہ مزید لوگوں کو بھی 10 سال سزائیں ہو کے اگر 20-25 لوگ اور بھی جو ہے وہاں پہ فارغ کر دیے جاتے ہیں تو وہاں سے کے پی سے ان کی جو اکثریت، ان کا جو ایک سیف ہیون ان کو ملا ہوا ہے، وہاں سے ان کی اکثریت جا کے حکومت چلی جائے گی کے پی سے. سو یہ اس کی کوئی لاجیکل نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کلیریفائی کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ کہ پہلے کیونکہ انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہوا ہے عمر ایوب کے اور شبلی فراز کی سزاؤں کو اور ان کے ہٹائے جانے پہ لیڈرز آف دی اپوزیشن، تو اس کا اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو اب مور لیس ان کے یہاں کنسنسس ہو گیا کہ محمود خان اچکزئی کو وہ بنائیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے لیے اچھا ہے. وہ ایک قداور شخصیت ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل ویٹ ہے، ان کے پاس ایک تجربہ ہے. سو ان کے جو لوگ ہیں ان کی وہ نہ وزن ہے، نہ ان کی وہ طاقت ہے، نہ ان کی وہ سیاسی عقل ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک مناسب عقل مندی کا سیاسی طور پہ منطقی فیصلہ ہے.